حق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی العربی القرشی الہاشمی لبتہ اتہامی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر و امتنان ہے کہ اس نے بارگاہ سید الشہداء میں ہمیں اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑا تاخیر سے مجلس شروع ہوئی، کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے۔ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، اس آیت کو ہم نے پہلی مجلس میں بھی سرنامہ سخن قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، صاحبان ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر خود اس آیت کا مفہوم دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان جو بھی کام انجام دے، جو بھی عمل انجام دے، وہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس آیت کا آپ ایک خلاصہ اور نچوڑ دیکھیں تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، یعنی اگر وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے، اگر وہ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اگر وہ حج و زکوٰۃ و خمس ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کے ذریعے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اسی لیے بعض اوقات ملتا ہے کہ کچھ لوگ بہت بڑے نمازی تھے، کچھ لوگ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ قاری قرآن ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، ہر سال زیارت کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہ تمام اعمال ان کو جنت میں لے کر نہیں جا پائے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کے یہاں خلوص نیت کی کمی تھی۔ لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے فقط 2 رکعت نماز پڑھی، روایت کہتی ہے کہ وجبت علیہ الجنہ، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے اتنی زحمات کی، اس نے نمازوں پہ نمازیں پڑھی، اس نے روزوں پہ روزے رکھے، اس نے حج پہ حج کیے، اس نے زیارت پہ زیارت کی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی تمام نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ان کی زیارات، ان کے حج، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ لیکن وہ شخص جس نے 2 رکعت نماز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی تھی، روایت کہتی ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ وجہ اور فرق فقط یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خلوص نیت کی درکار ہے۔ خلوص نیت کو لا کر اپنے عمل میں حسن پیدا کیجئے۔ اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا اگر چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حسین آپ کو کچھ دے دیں، تو واقعاً بغیر خلوص کے اگر آپ روتے روتے غش کھا جائیں تب بھی حسین کچھ آپ کو دینے والے نہیں ہیں۔ چونکہ ایک آنا بھی حسین ابن علی کو آپ نے دے دیا تو یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں رجسٹر موجود ہے۔ حسین ابن علی ایسا نہیں، اہل بیت کی کوئی بھی فرد میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھیے گا یہ کسی کا احسان نہیں لیتے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی مجلسیں کی، ہم نے اتنے کھانے کھلا دیے، لیکن حسین نے ہمیں کیا دیا؟ نہیں، انہوں نے کب کیا آپ کو دے دیا لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں بہت احساس دلانا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اتنی مجلسیں کرائیں، ہم نے اتنی بہترین مجلسیں کرائیں، لیکن حسین نے کچھ ہمیں دیا نہیں۔ لیکن آپ یقیناً واقعاً اگر آپ اپنی زندگی میں ریئلائز کریں، محسوس کریں، تو زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہونے لگتا ہے کہ اب جان دے دیں، اب کچھ نہ کچھ کر لیں، اب جینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اسی وقت کوئی ذات اگر ہاتھ تھام لیتی ہے تو وہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ ہوتا ہے جو تھامتا ہے، اور وہ ہاتھ اسی مجلسوں کا عوض ہے۔ اور حسین، یاد رکھیے گا، حسین ابن علی کے پاس رجسٹر موجود ہے، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں کہ کس نے میرے لیے کیا کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ در اہل بیت کے آنے کے بعد
کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اس مجلس میں کردار فقط خطیب کا ہے، فقط نحوہ خوان کا، ایسا نہیں. اس مجلس میں کردار ہر ایک فرد کا کردار ہے. آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آئے، یہ آپ کا ایک کردار ہے. آپ نے یہاں پر وقت دیا، یہ آپ کا کردار ہے. لیکن تمام چیزوں کے پیچھے جو چیز کامن ہونی چاہیے وہ آپ کا خلوص ہونا چاہیے. اگر واقعی یہ دل آمادہ نہیں ہے تو نہ آئیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ آئیے. اگر دل آمادہ ہے تو آئیے، زمانہ کچھ بھی کہے. اگر دل آمادہ نہیں ہے تو پھر نہ آئیے. چونکہ حسین دل کو دیکھتے ہیں، حسین آپ کے دل کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا تو کیا کیا؟ حسین کو خوش کرنے کے لیے کیا تو واقعاً اللہ بھی خوش ہوگا اور نبی بھی خوش ہوں گے. لہذا اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہمارے اعمال ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، کسی اجر کے مستحق ہم بن پائیں گے. میں روایت دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں اخلاص کی کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے. جو انسان مخلص نہیں ہوتا اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوا کرتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی ہیں. ریاکاروں کی بے انتہا مذمت کی گئی. آپ خود قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عمل میں ریاکاری کیا کرتے ہیں، جو اپنے عمل لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا کرتے ہیں. اگر دکھانا ہے تو اپنے عمل خدا کو دکھائیے، اگر دکھانا ہے تو حسین ابن علی کو دکھائیے، اگر دکھانا ہے تو اہل بیت کو دکھائیے. اگر واقعاً ہمارے دل میں یہ ہے کہ میرا خدا فقط دیکھے گا تو کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ گریا کریے گا، کوئی بھی نہ ہو تب بھی آپ گریا کریے گا. لہذا عمل خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. میں ایک روایت آپ کے سامنے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب جناب آدم اس دنیا میں آئے تو مختلف قسم کے جانوروں نے ان کی زیارت کرنے کے لیے وہ لوگ مشتاق ہوئے. ان میں سے کچھ ہرن بھی تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ چلیں نبی خدا کی زیارت کر لیں. اب جب وہ ہرن جناب آدم کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے زیارت کی اور جناب آدم کے اوپر ان لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ. جناب آدم نے پلٹ کر ان کو جواب بھی دیا. اور جب وہ ہرن جانے لگے تو جناب آدم نے ان کی پشت کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا. جناب آدم کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ ہرن کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو پیدا ہو گئی. نافع مشک اللہ تعالیٰ نے ان ہرنوں کے اندر دے دیا. جب یہ ہرن اپنے گھر کے طرف چلے گئے اور جانے کے بعد دوسرے ہرنوں کے ساتھ ملے تو اب دوسرے ہرن تھے، ان لوگوں نے دیکھا، کہا کہ یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ارے نبی خدا اس زمین پر آئے ہیں، ہم زیارت کرنے گئے تھے اور ہم نے زیارت کیا، اس نے اپنے ہاتھ کو پھیرا اور ہمیں یہ نعمت ملی. اب یہ ہرن، ان دوسرے جھنڈ نے سوچا کہ ہم بھی جائیں اور ہمیں بھی یہ مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے. اب یہ دوسری جھنڈ چلی اور جانے کے بعد ان لوگوں نے بھی جناب آدم کی زیارت کی. جناب آدم نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، ان کے پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا. لیکن جناب آدم نے ان کی پشت کے اوپر ہاتھ تو پھیرا لیکن ان کو مشک و عنبر کی خوشبو نہیں ملی. یہ واپس پلٹ کر آئے اور کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری پشت کے اوپر نبی نے ہاتھ پھیرا تو تمہیں نافع مشک مل گیا، لیکن ہماری پشت کے اوپر جناب آدم نے ہاتھ پھیرا، ہمیں نافع مشک نہیں ملا، آخر وجہ کیا ہے؟ ان ہرنوں نے کہا کہ سنو، وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو زیارت کی تھی تو ہمارے دل میں یہ تھا کہ یہ نبی خدا ہے، ہم اس کی زیارت کر لیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن تم نے جو زیارت کی ہے تمہارے دل میں یہ نہیں تھا، تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہمیں مشک و عنبر مل جائے. لہذا نیت نے فرق کیا تو وجہ یہ بنی کہ ہم مشک و عنبر کے استحقاق بن گئے اور تم مشک و عنبر سے مایوس ہو گئے. لہذا خلوص تھا
تو انہیں وہ نعمت ملی، ان کے ہاں خلوص نہیں تھا لہٰذا وہ نعمت نہیں ملی۔ اور یہی خلوص میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر آپ غور کریں، یہی خلوص کربلا کے میدان میں پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ خدا کی قسم کیا خلوص حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے۔ علی اکبر کا جنازہ امام حسین کے سامنے ہے، لیکن امام نے صبر کیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اے خدایا میں تیرے لیے اس علی اکبر کا جنازہ بھی برداشت کر لوں گا۔ حسین کے ہاتھوں پر ششمہا علی اصغر کا جنازہ ہے، لیکن امام نے اس کو بھی برداشت کیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ امام نے قاسم کے پامال لاشیں دیکھے، اللہ کے لیے حسین ابن علی نے صبر کیا۔ ہاں عزیزوں، میں نے ایک روایت پڑھی تھی آپ کے سامنے، آپ خود جناب زینب کا وہ جملہ دیکھیں کہ جناب زینب نے کیا خلوص پیش کیا ہے۔ خدا کی قسم کیا خلوص جناب زینب نے پیش کیا ہے۔ جب کسی نے کہا جناب زینب سے کہ خدا نے تیرے بھائی کو غارت کر دیا، تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا، جناب زینب نے کہا کہ وما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے۔ جناب زینب کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت کہاں سے آئی کہ جناب زینب نے یہ جملہ بولا؟ یہ جملہ فقط وہی بول سکتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہو، جس کے اندر خلوص ہو۔ تمام چیزیں قربان کر دی گئیں اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے بعد بھی جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو تاریخ میں لکھا گیا، وما رأیت الا جمیلا۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی، کتنی شدت سے ہمیں اور آپ کو انتظار ہوتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزو، میں بھی پردیس میں رہا کرتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے اپنے وطن کا، اپنے وطن کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ہر مناسبتوں کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ نہیں محرم میں کوئی کچھ نہیں ہوگا، محرم میں ہم جائیں گے تو اپنے وطن جائیں گے اور فرش عزا بچھائیں گے اور حسین کا غم کریں گے۔ آخر یہ محبتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ محبتیں حسین مظلوم کے لیے محبتیں ہیں ہمارے دلوں میں۔ ہاں عزیزو، محرم دھیرے دھیرے ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، ہم گریہ کر رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انصاف سے بتائیے گا ہماری آنکھوں سے خون تو نمودار نہیں ہوئے نا، لیکن ہائے رے میرا بیمار امام جس نے 35 سال اپنے بابا پر گریہ کیا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ امام خون کے آنسو اپنے بابا پر گریہ کرتے تھے۔ ارے کیوں نہ گریہ کرے، ارے جس کا بابا حسین جیسا بابا ہو۔ ہاں عزیزو، خدا کوئی بیٹے کو یہ دن نہ دکھائے کہ باپ کا لاشا سامنے ہو اور گردن میں توکے خاردار ہو، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو۔ اجرکم الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، سکینہ کی غربت کو ملاحظہ کریں، سکینہ اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ ہاں عزیزو، مقتل نے لکھا کہ جب حسین خیمے سے روانہ ہونے لگے تو جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے کہا، اے اسب باوفا، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی تھک چکا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تیری آخری سواری ہے۔ ہاں عزیزو، یہ سننا تھا کہ ذوالجنین نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور جب سر کو جھکایا تو اشاروں میں کہا کہ ارے سکینہ میرے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، حسین نے یہ دیکھا، کہا ہے میری بچی ہٹ جا، میں جب میدان جنگ میں چلا جاؤں۔ ہاں عزیزو، یہ سکینہ کا یہ سننا تھا۔ سکینہ نے کہا، بابا مقتل میں جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ ہاں عزیزو، حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور سکینہ کو پیار کیا، سکینہ کو محبت کیا، کہا سکینہ مجھے میدان میں جانے دو۔ ہاں عزیزو، سکینہ نے کہا، ہاں بابا میں میدان میں جانے دوں گی، لیکن یہ آخری تمنا ہے، ایک آخری تمنا ہے کہ مجھے اپنے سینے
سے لگا لو. ہاں عزیز و حسین کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے, اپنے سینے پر سکینہ کو سلا لیا. کچھ دیر بعد سکینہ نے بابا کو روانہ کیا. حسین خیمہ سے کربلا میدان جنگ کے جانب گئے اور حسین نے جنگ کی. آخر میں ظالموں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سکینہ کے بابا کو شہید کر دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.